ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر یس یس رام نگر چینل کو سبسکرائب کریں۔ 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت آدم کا مہر متعین کیا گیا تھا 10 مرتبہ۔ اور بھی مہر کون سا تھا؟ مہر کی 3 قسمیں ہیں۔ باتیں آپ کے ذہن میں اگر آ رہی ہوں تو میں یہ شرعی مسائل بیان کر دوں۔ 3 طرح کی مہر ہوتی ہے، باتیں ذہن میں بیٹھا لیجئے۔ ایک ہے مہر مطلق، اونلی مہر مطلق۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی ادا کریں گے ادا ہو جائے گا۔ اور ایک ہے مہر مؤجل، الف کے ساتھ، اجل سے بنا ہے، مطلب اس میں تاخیر جائز ہے، لیٹ سے بھی دیر سے بھی ادا کریں گے تو بھی کوئی قباحت یا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور ایک ہے مہر معجل، عین کے ساتھ، تعجیل کے معنی میں اجلت، یعنی جلدی فوراً اس کو ادا کرنا ہے۔ اور ان تینوں مہروں میں مہر معجل افضل قرار دیا گیا۔ ادھر نکاح پورا ہو، ادھر مہر ادا کر دو۔ مہر معجل کا مسئلہ یہ ہے کہ شوہر اس مہر کو ادا نہ کرے تو بیوی کو اختیار ہے، چاہے تو ہاتھ لگانے دے، چاہے تو وہ روک دے، مطالبہ کرے پہلے میری مہر لاؤ پھر میرے پاس آنا۔ یہ اختیار عورت کو ہوگا۔ کس میں؟ مہر معجل میں۔ یہ 3 طرح کی مہر ہے۔ عموماً ہمارے علاقے میں مہر مطلق متعین کیا جاتا ہے۔ نکاح ہوتے ہی فوراً مہر نہیں ادا کی جاتی، گھر جاتے ہیں آرام سے، اسی دن یا پھر کبھی بھی دیتے ہیں، اس کو مہر مطلق کہا جاتا ہے۔ ہمارے اعظم گڑھ کے علاقے میں مہر مطلق کا رواج ہے۔ عموماً میرے خیال سے اس علاقے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس طریقے سے مہر ہمارے علاقے میں، لیکن ان تمام مہروں میں سب سے افضل مہر مہر معجل قرار دیا گیا ہے۔ نکاح کی کارروائی مکمل ہو، ادھر مہر کی ادائیگی کر دیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شادی میں مہر مطلق نہیں تھا، مہر معجل نہیں تھا، بلکہ مہر معجل متعین کیا گیا تھا، فوراً ادا کرنے والی مہر کو متعین کیا گیا تھا۔ ادھر نکاح تام ہوتا ہے، نکاح کی کارروائی مکمل ہوتی ہے، ادھر مہر کی ادائیگی شروع ہوتی ہے۔ مہر کی ادائیگی کا ذرا انداز تو دیکھو پیارے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نکاح کی کارروائی مکمل ہوئی، ادھر حضرت آدم علیہ السلام کی لبہائے مقدس پہ درود پاک کا ورد جاری ہو جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی درود پڑھ رہے ہیں، حضرت حوا بھی درود پڑھ رہی ہیں، ملائکہ کی نورانی جماعت بھی درود پڑھ رہی ہے۔ اما تعجب تو یہ ہے کہ خود خالق کائنات بھی درود بھیج رہا ہے، خود خالق کائنات بھی درود بھیج رہا ہے۔ تو یہ انوکھی شادی، بے مثل و بے مثال شادی ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں اس طریقے سے انعقاد پذیر ہوئی تھی۔ تو مہر کے مسائل کو میں نے آپ کے ذہن میں اتار دیا۔ اب سب سے پہلی شادی کے حوالے سے میں نے مسئلہ آپ کے ذہن میں اتار۔ اچھا، نکاح پڑھایا کس نے تھا؟ حضرت آدم کا۔ ابھی ہمارے ہاں نکاح ہوتا ہے، قاضی صاحب پہنچ جاتے ہیں، مولانا صوفی شرافت علی صاحب رجسٹر لے کے نکاح فارم والا پہنچ جائیں گے، فلاں بن فلاں کا نکاح فلاں بنت فلاں سے اتنے دین مہر کے عوض کیا جا رہا ہے، کہو قبول کیا؟ دلہا کہے گا میں نے قبول کیا۔ یہ طریقہ ہے نا۔ اب وہاں کون سا قاضی تھا یا کون سا رجسٹر تھا جو قاضی لے کر کے گیا ہو؟ آخر نکاح پڑھایا کس نے؟ کس رجسٹر پہ وہ درج کیا گیا تھا؟ گواہی تو میں نے آپ کو بتا دیا، فرشتوں نے گواہی کا فریضہ انجام دیا تھا۔ مہر کا مسئلہ بھی آپ کے ذہن میں آ گیا، 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا حضرت آدم کا مہر قرار دیا گیا تھا۔ اب قاضی کون تھا؟ نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ یہ بھی ایک سوال ہے، کوسچن ہے، اس کا بھی جواب بارگاہ رسول سے ملتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے قاضی کون تھا؟ فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوا قاضی الحاجات۔ وہ قاضی کوئی اور نہیں تھا بلکہ دنیا کا پیدا کرنے والا خالق اللہ رب العزت خود آدم علیہ السلام کے نکاح کا قاضی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے نکاح پڑھایا تھا۔ قاضی الحاجات تھا۔ قاضی المطلق نے حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح پڑھایا تھا۔ اب وہاں سے یہ سلسلہ چلا، نبیوں سے سلسلہ چلتے ہوئے حضرت آدم سے
तमाम अंबिया इकराम, हजरत मूसा, हजरत ईसा, तमाम अंबिया बनी इसराइल तक हजरत वहां तक पहुंचा। और उसके बाद फिर हजरत खातमे पैगंबरां ताजदारे कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा। अच्छा, इन तमाम अंबिया इकराम ने निकाह, आज एक लफ्ज जो है कबिल तो, निकाह पढ़ाने के टाइम पे काई साहब क्या कहते हैं? कबिल तो या कबिल तू, हा कहो मैंने कबूल किया, ये लफ्ज बुलवाते हैं ना। अब आप ये जरा अंदाजा करो कि अजनबी हैं दोनों, मियाँ बीबी पहले किसी को, अब तो खैर बहुत ही टेक्निकल युग आ गया है, मतलब कांटेक्ट हो ही जाता है, वाईफाई कांटेक्ट हो जा रहा है अभी तो आजकल। लेकिन आप नॉर्मली यूँ समझें कि दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, न मर्द औरत को जानता है न औरत मर्द को जानती है। लेकिन इस लफ्ज़ कबिलतों में कौन सी ऐसी तासीर है, आखिर इसमें कौन सा ऐसा जादू है कि जैसे ही लफ्ज़ कबिलतों कहता है बंदा, वैसे ही एक दूसरे से मोहब्बत का जज्बा उभर जाता है और एक दूसरे के साथ शादी हो जाती है। और फिर एक दूसरे के साथ अहदो पैमान ऐसा होता है कि एक दूसरे के साथ जीने और मरने का अहदो पैमान कर लिया जाता है, एक दूसरे के साथ कस्में खाई जाती हैं, एक दूसरे के लिए दोनों दूसरे के लिए शरीक हयात बन जाते हैं, जिंदगी के साथी बन जाते हैं। ये लफ्ज़ कबिलतों का ये कमाल है, लफ्ज़ कबिलतों की ये जादूगरी है। आखिर इसमें इतनी तासीर और इतना कमाल आया कैसे, ये नुक्ता जल्दी से आप अपने जहन में घुसा लो, अपने जहन में नक्श कर लो कि लफ्ज़ कबिलतों को मामूली ना समझो। बज़ाहिर एक हल्का सा लफ्ज़ आपको नजर आ रहा है जो जुबान पे बड़ी आसानी से अदा हो जा रहा है, लेकिन यही वो लफ्ज है जिस लफ्ज को हजरत आदम ने अपनी जुबान से अदा किया था, हजरत इदरीस ने अपनी जुबान से अदा किया था, हजरत जुल्किफ्ल ने अपनी जुबान से अदा किया था, हजरत दानियाल ने अपनी जुबान से अदा किया था, हजरत सुलेमान ने अपनी जुबान से अदा किया था, हजरत यहया, हजरत ज़करिया ने अपनी जुबान से अदा किया था, हजरत मूसा ने अपनी जुबान से अदा किया था। तमाम अंबिया किराम ने यही लफ्ज कबिलतों अपनी जुबान से अदा किया था। तो अंबिया किराम की मासूम और मुबारक जुबान पर ये लफ्ज गुजरा। मेरे आका ताजदारे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी यही लफ्ज कबिलतों अपनी जुबान से अदा किया था। रसूलुल्लाह की ज़ुबाने पाक पर इस लफ्ज का जारी होना था कि इस लफ्ज में इतना कमाल आ गया है, इतनी तासीर आ गई है कि आज दुनिया के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी इलाके में जब भी बंदे मोमिन कबिलतों कहता है तो कबिलतों कहते ही मोहब्बत का समंदर मौजे मारने लगता है, एक दूसरे के साथ अहदो पैमान। ये तासीर वहां से चलती हुई चली आ रही है। अब जब मियाँ बीवी का मामला आपस में बहुत देर हो गई हो, मियाँ बीवी का मामला जब दोनों एक दूसरे के शरीके हयात हो गए, साथी हो गए, तब आप कभी खुशी कभी गम का मामला रहेगा, नीच उच रहता है कि नहीं? बाप बेटों में भी होता है, ऐसे ही मियाँ बीवी में भी होता है। तब इसका यह मतलब नहीं है बच्चों थोड़ी देर के लिए और खामोश हो, बस आखिरी बात, मियाँ बीवी के दरमियान में जब जन्नत चाकिया ना इत्तेफाकी हो जाए तो क्या किया जाए? एक बहुत ही प्यारा वाक़या मेरे जहन में आया है, जरा इसे भी आप सुन ले, इसके बाद बात खत्म हो जाएगी। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी मुबारका को आप अपनी निगाहों में बसाएं, उनकी जिंदगी मुबारका को देखें। हजरत फातिमा जिगर गोशे रसूल हैं, खातूने जन्नत है, जन्नती औरतों की सरदार है, हसनैन की माँ है, मौलाए कायनात की ज़ौजे मोहतरमा है, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की ज़ौजे मोहतरमा। हजरत अली और हजरत फातिमा के दरमियान में ऐसी मोहब्बत की, उस मोहब्बत की मिसाल नहीं दी जा सकती है, ऐसी मियाँ बीवी की जोड़ी की उसका मिसल कोई नहीं बता सकता है। इन दोनों की जिंदगी बड़ी ही मोहब्बत के साथ गुजर रही है। एक मर्तबा की बात है कि एक मर्तबा जरा सा ना इत्तेफाकी हजरत अली और हजरत फातिमा के दरमियान
درمیان میں ہو جاتی ہے، شکر رنجی ان کے درمیان میں ہو جاتی ہے۔ مورخین نے یہ لفظ لکھا ہے کہ شکر رنجی ہو جاتی ہے۔ حضرت علی اپنی بیوی سے ناراض ہو جاتے ہیں اور ناراض ہو کر کے اپنے گھر سے باہر نکل آتے ہیں۔ آنے کے بعد مسجد نبوی شریف میں تشریف لے جاتے ہیں۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد پوچھتے ہیں این علی یا ابنتی، اے میری بیٹی فاطمہ، علی کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اعظم پوچھ رہے ہیں علی کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم، وہ باہر چلے گئے ہیں۔ رسول اللہ تلاش علی میں نبی آ رہے ہیں حضرت علی کو تلاش کرنے کے لیے کہ علی کہاں ہے۔ مسجد شریف میں تشریف لے جاتے ہیں، مسجد نبوی میں دیکھا کہ حضرت علی مسجد کی فرش پہ لیٹے ہوئے ہیں اور مسجد کی فرش پہ اس طریقے سے لیٹے ہیں کہ ذرا سا گرد و غبار ان کے بدن میں لگ گیا ہے، بغیر چٹائی کے زمین پہ ایسے لیٹے ہوئے ہیں۔ زمین کی گرد، زمین کا غبار آپ کے جسم مبارک سے مس ہو گیا ہے، لگ گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی کے پاس کھڑے ہو کر کے ارشاد فرماتے ہیں قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ جا، کھڑے ہو جا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بیدار ہوتے ہیں، رسول اللہ کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور سرکار مسکرا کر کے فرماتے ہیں میں تمہارے گھر گیا تھا تمہیں تلاش کرنے کے لیے، حضرت علی کو میرے آقا نے ابو تراب کہہ دیا تھا، ابا تراب کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ ایک ذرا سی شکر رنجی ہوئی تھی، نا اتفاقی ہوئی تھی حضرت فاطمہ سے، حضرت علی ناراض ہو کر کے گھر سے باہر چلے آئے تھے، لیکن اللہ رب العزت کی مرضی اور مشیت کچھ اور تھی۔ اب اسی کے بدلے میں اللہ نے ایک انعام عطا فرما دیا، ایک نعمت عطا فرما دیا۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھ کو زندگی میں کوئی مجھے علی کے نام سے پکارتا تو مجھے خوشی محسوس نہ ہوتی، اگر کوئی مجھے ابو تراب کہتا تو مجھے دلی خوشی حاصل ہوتی۔ تو یہ ایک ٹریجڈی تھی اور اس کے نتیجے میں ایک خوبصورت خطاب حضرت علی کو، ایک لقب حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو مل جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے نا اتفاقیاں ہوتی ہیں تو درمیان میں کوئی آتا ہے جو نا اتفاقی ختم کرا دیتا ہے، اور وہیں پہ جب نا اتفاقی ہو تو شریعت میں بتایا گیا ہے کہ ایک صبر کرے، جب ایک صبر کر لے گا تو نا اتفاقی دور ہو جائے گی۔ ایک بہت بڑے نحوی تھے حضرت اسود انسی رضی اللہ تعالیٰ، نحوی امام نحو کا اسٹرکچر انہوں نے تیار کیا، نہایت ہی کالے اور کلوٹے، نہایت ہی کالے، شاعرانہ مزاج بھی تھا ان کا، بہت بڑے نحوی تھے اور ان کی بیوی نہایت ہی حسین و جمیل۔ حضرت اسود انسی یہ وہ ہیں جن کو حضرت علی نے حکم دیا تھا کہ ذرا تم لینگویج کے جو گرامر ہے عربی زبان کے قواعد، اس کا اسٹرکچر، اس کی بنیاد تیار کرو۔ ان کی بات میں بتا رہا ہوں، نہایت ہی کالے تھے یہ اور ان کی بیوی بہت ہی حسین و جمیل، لیکن جب بھی یہ اپنی بیوی کا چہرہ دیکھتے ملاقات ہوتی تو کہتے تو بھی جنتی میں بھی جنتی، تو بھی جنتی میں بھی جنتی۔ اب سالوں گزر گئے بیوی کو یہ سنتے ہوئے، ایک دن جو ہے بیوی کا مزاج ذرا سا ہرا بھرا نہیں تھا، نہ ساون ہرا نہ بھادوں بھرا، مزاج میں ذرا سا ترشی تھی۔ تو زوجہ محترمہ نے کہا کیا جنتی جنتی کی آپ رٹ لگائے ہوئے ہیں، زمانے سے میں سن رہی ہوں تو بھی جنتی میں بھی جنتی، بتاؤ میں کیسے جنتی اور تم کیسے جنتی؟ اب مسکرا کر کے انہوں نے جو جواب دیا ہے نا، جواب سنو طبیعت میں چل جائے گی۔ حضرت اسود انسی کہتے ہیں کہ میں نہایت ہی کالا کلوٹا بدصورت اور تو نہایت ہی حسین و جمیل، تو میں بدصورت اور کالا کلوٹا جب تم کو دیکھتا ہوں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تو نے مجھ جیسے کالے کلوٹے کو خوبصورت بیوی عطا کیا، تو میں اللہ کا شاکر بندہ ہوں، اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ ہوں، اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ اس طریقے سے میں جنتی اور تو نہایت ہی حسین و جمیل، اور جب تو مجھے دیکھتی ہوگی
تو سوچتی ہوگی میں اتنی خوبصورت اور میرا شوہر اتنا کالا کلوٹا، یہ سوچ کر کے تو اس پہ صبر کر لیتی ہے۔ اور رب قدیر کا یہ پیغام ہے کہ جو صبر کرنے والا ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس طریقے سے تو بھی جنتی، کیا بات ہے، میں بھی جنتی۔ صبر کی بات چلیے تو ایک بات اور بتاؤں، حضرت ابو الحسن خرقانی، اب دیکھو باتوں پہ باتیں نکلتے آ رہی ہیں۔ حضرت امام ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی پائے کے بزرگ ہیں، صوفیہ کے امام گردانے جاتے ہیں، امام العرفاء کہے جاتے ہیں، امام الشاق، بہت ہی بلند مقام ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ اور ان کی جو بیوی تھی نہایت ترش مزاج، بہت ہی کڑک مزاج کی تھی، بڑی تیز تھی وہ۔ دنیا ان کو امام مان رہی ہے، امام الاولیاء مان رہی ہے، امام العاشقین مان رہی ہے، امام خواجہ مان رہی ہے، خواجہ خواجگان مان رہی ہے، لیکن بیوی نے ان کو ولی بھی نہیں مانا۔ ارے ولی تو درکنار، نیک انسان بھی نہیں مانا۔ تو جس کو بیوی مان لے اس سے بڑا ولی کوئی نہیں ہو سکتا۔ بیویاں جس کو مان لیں، بیویاں جن سے عقیدت کرنے لگیں، بہت بڑی بات ہو گئی۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، ان کی زوجہ محترمہ سے سوال کیا گیا کہ آپ نے اعلیٰ حضرت کو اپنی زندگی میں کیسا پایا؟ تو ان کی زوجہ محترمہ نے جواب دیا کہ میں جب سے ان کے ساتھ ہوں میں نے زندگی میں کبھی انہیں مستحب کو بھی ترک یعنی چھوڑتا ہوا نہیں پایا۔ میری نظر میں ان سے بڑا کوئی ولی گزرا ہی نہیں ہے۔ یہ بیوی نے دلیل دیا ہے، یہ اس کا ثبوت ہے۔ تو بیوی جس کو مان لے یقیناً وہ بہت بڑا ولی ہوتا ہے۔ امام ابو الحسن خرقانی کو ان کی بیوی نے نیک انسان بھی نہیں مانا۔ اب ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ایک معتقد امام ابو الحسن خرقانی سے محبت کرنے والا، عقیدت رکھنے والا ایک شخص ان کے گھر پہنچتا ہے، دروازے پہ دستک دیتا ہے۔ زوجہ محترمہ دروازے کے ایوٹ سے پوچھتی ہیں کون؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں خواجہ خواجگان امام ابو الحسن خرقانی سے شرف لقاء حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو بیوی کی آواز اندر سے آتی ہے، امام ہوگا تمہارا، سردار ہوگا تمہارا، میں نہ ان کو امام نہ سردار، میری نظر میں وہ نیک انسان بھی نہیں ہے۔ اب ان کو سن کر بہت ہی عجیب لگا، کتنے بڑے امام کی بارگاہ میں آیا ہوں، بیوی کا یہ تاثر ہے، یہ بیوی تو برا بھلا کہہ رہی ہے، برا بھلا یہاں تک کہہ رہی ہے کہ ارے وہ بہت ہی بیکار انسان ہیں، ایک دوسرے کا حق مارنے والے ہیں، بدتمیز ہیں، بہت نہ جانے کتنے طرح کے الزامات کی بوچھار۔ کس نے؟ بیوی نے۔ اب جب بیوی ایک چھوٹا سا بھی الزام شوہر پہ لگا دینا تو شوہر کے دل پہ کیا گزرتی ہے، جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ جانتے ہیں۔ بیوی ایک جھوٹا الزام اگر اپنے شوہر پہ لگا دے تو شوہر کے دل پہ کیا گزرتی ہے، وہی جانتا ہے جو شادی شدہ ہے۔ تو نہ جانے کتنے الزامات ان کی بیوی نے لگایا۔ اب ان کی عقیدت کا شیش محل چکرا چور ہونے ہی والا تھا کہ انہوں نے کہا اچھا یہ تو بتا دو حضرت ملیں گے کہاں؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی وہ گھر پہ نہیں ہے، جنگل کی طرف چلے جاؤ، وہیں کہیں راستے میں یا کہیں پڑے ہوئے مل جائیں گے۔ اب یہ چلے جنگل کے راستے پہ چلتے جا رہے ہیں، دیکھا انہوں نے سامنے سے حضرت امام ابو الحسن خرقانی تشریف لا رہے ہیں، لکڑیوں کا گٹھر ہے، لکڑیوں کا گٹھر رسیوں میں بندھا ہوا ہے، اور وہ لکڑیوں کا گٹھر کسی گدھے کھچر پہ نہیں بلکہ شیر کی پشت پر لاد کر کے امام ابو الحسن خرقانی لا رہے ہیں۔ اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ شیر کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ جب یہ اور قریب پہنچے عقیدت مند تو دیکھا کہ لکڑیاں جس سے بدھی ہوئی ہیں
وہ رسیاں نہیں ہیں بلکہ لکڑیوں کو سانپوں نے ارد گرد سے باندھ رکھا ہے، سانپ خود رسی بن گئے ہیں۔ امام ابو الحسن خرقانی کی لکڑیوں کو انہوں نے باندھ لیا ہے، گویا سانپ نے بھی ان کی اطاعت قبول کر لیا ہے، سانپ بھی ان کے کنٹرول میں ہے، شیر جیسا درندہ بھی ان کے کنٹرول میں ہے۔ اللہ نے اپنا پاور اور اتنا اختیار دیا تھا ان کو کہ سانپ کو بھی اپنا تابع و فرمان بنایا ہے اور شیر کو بھی اپنا غلام بنایا ہے، اور بیوی کا گھر میں یہ حال ہے کہ الزامات کی بارش کر رہی ہیں، نیک انسان بھی ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ اب یہ عقیدت مند حضرت ابو الحسن خرقانی کے قریب پہنچے تو ان کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور کوئی سوال نہیں کرتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسوں کے قطرات جاری ہیں۔ اب پیر و مرشد جو ہونے والے تھے، امام الاولیاء حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا تمہاری بات، تم مجھ سے کوئی سوال پوچھو یا نہ پوچھو، میں سمجھ گیا تم میرے گھر سے ہو کر کے آ رہے ہو، یقیناً میری بیوی سے تمہاری ملاقات ہو چکی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ آنکھیں ساون بھادوں کی طرف برس جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضور اتنا برا بھلا میں نے آج تک نہیں سنا تھا، اتنے ترس مزاج ہیں آپ کی اہلیہ محترمہ اور اس طریقے سے الزامات آپ کے اوپر لگا رہی ہیں، شریعت نے ایسے موقع سے اجازت دیا ہے، آپ ان کو طلاق کیوں نہیں دیتے؟ شریعت نے تو اجازت بھی دے دیا ہے۔ امام ابو الحسن خرقانی کا جواب سنو، ان کا جواب مسکراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ رہے ہو رسیاں جو آپ رسیوں کی شکل میں لکڑیوں پر جو آپ کو دکھ رہا ہے وہ سانپ ہیں، اور رسی کی جگہ بن گئے ہیں، رسی بن گئے ہیں، جس پہ میں نے سوار کیا ہے یہ شیر ہیں، ان پہ جو میرا قبضہ اور اختیار ہے یہ اختیار مجھے یوں ہی نہیں مل گیا ہے، منصب ولایت مجھے ایسے ہی نہیں مل گیا ہے، میں اپنی بیوی کی ترشی پر اور اس کی تلخ کلامی پر صبر کرتا ہوں، تو اسی صبر کی بدولت اللہ نے مجھے ولایت کا منصب عطا فرمایا۔ بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صبر کی بدولت اللہ نے مجھے ولایت کا منصب عطا کر دیا ہے۔ تو صبر کرنے والوں کو بہت بہت مناسب اور مراتب ملتے ہیں، تو اس لیے جب کبھی میاں بیوی کے درمیان میں ناچاکی نا اتفاقی ہو جائے تو وہیں پہ معاملات کو بالکل اور زیادہ طول دے دینا مناسب نہیں ہے یا توڑ دینا مناسب نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ نکاح کو آسان کرو، توڑنے کو مشکل کرو، یعنی طلاق کو مشکل کرو، حدیث پاک کا مفہوم ہے یہ، نکاح کو آسان کرو طلاق کو مشکل کرو، مگر ہو کیا رہا ہے آج کے زمانے میں؟ شادی مشکل الٹا ہو گیا ہے نا، شادی مشکل ہو گئی ہے، طلاق آسان ہو گیا ہے۔ اب جس کی دو چار بیٹیاں ہوتی ہیں اس کے دل سے پوچھو، پوری زندگی گزر جاتی ہے انتظام کرنے میں، بیٹیوں کی شادی کے لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، برسوں برسوں انتظامات کیے جاتے ہیں، یہ بری رسمیں ہم نے اپنے میں پال رکھا ہے، جبکہ فری میں شادی ہو رہی، 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہو رہا، 1 روپیہ بھی خرچ، صرف مہر کی ادائیگی یہی اوپر لازم ہے، باقی اور کچھ نہیں لازم قرار دیا گیا ہے، کچھ نہیں ہے، فری میں شادی ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے ماحول اتنا بگاڑ دیا ہے، رسمیں اتنی بری ہو گئی ہیں کہ لاکھوں لاکھ جب تک ہم انتظام نہ کر لیں شادی کی تیاری نہیں ہو پاتی، شادی نہیں ہو پاتی ہے، جس کی بنیاد پہ آج بہت سی غریب بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، یہ ہماری کالی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا کچھ نہیں تھا، اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے مزید بگاڑ اور پیدا ہوتے جا رہا ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے کو ایسی لعنت سے پاک اور صاف کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق شادی کرنے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔